إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله الرزاق ذو القوة المتين. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5 وفي بعض الروايات عن 40 بل في أكثر الروايات عن 40 وفي بعض الروايات عن 5 عن عمره فيما أبلاه فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. میں نے بھی آیت جو پڑھی کہ اللہ نے منبر پر بیٹھے بیٹھے الہام کیا، کیونکہ میں خطبہ بہت کم دیتا ہوں اور عادت بھی نہیں ہے بہت زیادہ تیاری کرنے کی. اللہ تعالیٰ قلب و جگر پر قلب و دماغ پر چیزیں لے آتا ہے، اس حیثیت سے میں بیان کر دیتا ہوں. ہمیں اس دنیا میں ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اور جو ہمیں 70-80 سال کی جو عمر دی گئی کہ اس میں ہم اپنے رب کو راضی کریں. لیکن دنیا کی رفتار آپ دیکھیں، دنیا کی رفتار اور جنت کی پکار، ان دونوں میں نہایت دشمنی اور بگاڑ ہے. آج دنیا کے پیچھے لوگ اس قدر پڑے ہیں کہ بڑی بڑی دینی مقتدر شخصیتیں، بڑے بڑے دینی اجلاس، بڑے بڑے دینی کانفرنس، موقع نہیں ہے کہ وہ ان جگہوں سے جا کر کے کچھ اپنے دل و دماغ کی باتیں لیں. یہی نہیں، نماز کی فرصت، نماز بھی نہیں پڑھتے وقت پر، کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے ہیں. کیوں؟ دنیا کے پیچھے جو لگ گیا اللہ کو بھول کر کے، وہ سمجھ لو کہ وہ کبھی دیندار نہیں ہو سکتا. شاعر نے شعر کہا تو خدا چاہے، خدا کا لفظ حرام ہے لیکن شعر میں مجبور ہو جاتا ہوں. لیکن میری عادت ہے، میں جس چیز کو سوچ لوں غلط ہے وہ میری زبان سے جلدی نکلتی نہیں. خدا کو غلط کہہ دیا تو چاہے 5 گھنٹہ تقریر کرو خدا کا لفظ نہیں آ سکتا، لیکن شعر میں مجبوری ہے. تو خدا چاہے ہے اور دنیا دوں، تجھ کو مالک ہو لیا ہے یا جنوں.
مال خولیہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر جنونانہ کیفیت ہوتی ہے، اور جنون تو جنون ہے ہی ہے، تو اس کو مالی خولیہ ہے یا جنون۔ جمع دو ضدیں بھی ہوتی ہیں کہیں، حب دنیا ہو تو حب دین نہیں۔ جتنے دنیا کی محبت ہوگی اتنی ہی دین کی محبت گھٹے گی۔ اس طریقے سے دین اگر بڑھا تو دنیا ہٹتی ہے، اور جب دنیا بڑھی تو دین گھٹتا ہے، اور دین جب گھٹا تو آپ جان لیجئے کہ قیامت میں جتنی چیزیں گھٹ گئیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا تو جاتی ہے، بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، کچھ نہیں دیکھا انہوں نے کیا کیا، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ارب پتی ہیں کہ 10-20-50 کروڑ پتی ہیں، کیوں؟ ان کے ہاتھ سے، ان کے پیر سے، ان کی جیب سے دین کی کوئی خدمت بھی نہیں دیکھی۔ ایک انسان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کچھ کمی کی دین میں تو کہتا ہے چلو میں اپنے مال سے اپنی کمی کو پورا کر لوں، جیسے ہم نے بہت سے عربوں کو دیکھا، مسجد بنا دیں گے، مدرسہ بنا دیں گے، فلاں کام کر دیں گے، کہیں اچھا پانی بنوا دیں گے، انہیں جو کچھ ان کے دل میں بات آئی، ان کے دل میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرا ہماری کمی، اور میں اس کمی کو کسی بھی چیز سے پورا کر دوں، شاید میرا مولا میرے مرنے کے بعد مجھ پر رحم کر دے۔ ہم تو ہندوستان میں یہ بھی نہیں دیکھتے، حالانکہ یہاں جتنی مالداری ہے عرب میں نہیں۔ عرب کے لوگ محتاج، کیونکہ جہاں پر بھی حکومت کسی کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہو گئی وہاں کی پبلک مالدار نہیں ہو سکتی۔ جو انسان اپنے پیر پر کھڑا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی مالدار ہوتا ہے۔ بمبئی، حیدرآباد، بنگلور، کانپور، کلکتہ، ان جگہوں پر دیکھیں تو مالداروں کی کثرت، لیکن اگر ان کو کوئی مسجد بنانی ہو 10 لاکھ کی تو ہم جیسے غریبوں سے کہیں گے حضرت سے کہیں سے انتظام کر دیتے۔ ایک مرتبہ مجھ سے دو آدمیوں نے کہا، دونوں سے، اس زمانے میں 3 لاکھ کی وہ مسجد تھی۔ میں نے کہا مجھے تعجب ہے کیا مجھ سے مانگتے ہیں، ایک آپ دے دیں، ایک یہ دے دیں، ایک کوئی دوست دے دے، مسجد بن گئی، لیکن مجھ سے لے کر چھوڑا۔ ایسے لوگوں کی مالداری کا کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے من مالہ احب الیہ من مال ورثتہ، نہیں، من مال ورثتہ احب الیہ من مالہ، کون شخص ہے جس کے ہاں اس کے ورثہ کا مال اس سے زیادہ محبوب ہو؟ تو صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ لیس لأحد مال ورثتہ احب من مالہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاں اس کے وارثین کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بلا انکم مال ورثتکم احب الیکم من اموالکم لان مالک ما اکلتا وما قدمتا ومال ورثتک ما ترکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیونکہ تیرا مال صرف وہ ہے جو تم نے کھا پہن لیا اور جو تو نے اللہ کے ہاں پیش کیا، کھانا نہیں، کھانا تو ہر شخص کو کھانا ہے، حیوان، بیل، گائے، بھینس سب کھاتے ہیں، آپ بھی کھانے پر مجبور ہیں۔ ابھی راستے میں ہم کو بھوک زبردست لگتی تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ہر شخص ایسے ہی ہے، پیاس لگ جائے تو دم توڑ دے گا۔ اللہ کے رسول نے کھانے کو توڑا کیونکہ بہرحال آپ نے کھا لیا، ختم کیا، اہم یہ کہ آپ نے اللہ کے ہاں کیا پیش کیا؟ کچھ نہیں پیش کیا۔ دنیا کے پیچھے جو پڑا اس سے کم عقل کوئی نہیں۔ دنیا اللہ نے لکھ دی، دین کو مت چھوڑو۔ دنیا آپ کے ہاں راغمہ، ناک رگڑ کر آئے گی، کیونکہ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کے ہوتے ہو، برائی، بھلائی، عمر، روزی، اتنی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الرزق اتبع للرجل من اجلہ، روزی انسان کا پیچھا اس کے مال سے، اس کی موت سے زیادہ کرتی ہے۔ کیوں؟ موت ایک دن آنی ہے، روزی تو ہر چیز، یہ لاؤڈ اسپیکر بھی روزی، یہ مائک بھی روزی، یہ چشمہ بھی روزی، یہ کپڑا بھی روزی، بیوی روزی، بچہ روزی، صحت عافیت روزی، دوا روزی، سب کی سب
ہم ہر وقت روزیوں کے محتاج ہیں اور روزی ہمیں ہمارے پاس آتی ہے، مال کی فکر مت کرو۔ آپ نے فرمایا اجملوا فی الطلب فإن الدنیا راغمہ، جب تم دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرو تو اپنے توازن کو مت بگاڑو، بےایمانیاں مت کرو، کیوں؟ روزی آئے گی، اب چاہے تم حلال سے لو چاہے تم حرام سے لو، حرام سے لوگے تو اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، اور حلال سے لوگے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا اور اس کے اوپر تمہاری کوئی گرفت نہیں۔ ہاں، اگر تم نے اس دنیا کو لے کر کے لوگوں کے حقوق میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ کر رہے گا۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا لینظر ماذا تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فطرت بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ اللہ کے رسول نے کہا دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا سرسبز و شاداب ہے۔ آپ دیکھیے مالداروں کے گھر میں گھسیے، شہر کے اندر کیسے کیسے پھول، کیسے کیسے درخت، باہر دیکھو پارکوں کے اندر۔ ہمیں تو جب آنا ہوا بنگلور کی طرف اور ہمیں لوگ تقریر کرانے بہت جگہوں پر لے گئے، ہڑپن ہلی اور پتہ نہیں ہاس پیٹ اور پتہ نہیں کہاں، ہم کو نام بھی نہیں، رائے درگ، تو ہم نے راستے میں جو پہاڑیاں دیکھی ہم حیران ہو گئے کہ گورائی تو اللہ نے اہل شمال کو دی، لیکن زمین کی خوبصورتی تو اللہ نے سب کے سب اٹھا کر کے اہل جنوب کو دی۔ کیونکہ میں منصف انسان، میرے اندر حسد نہیں، تعصب نام کی کوئی چیز نہیں، جیسے وہ لوگ محبوب ایسے آپ لوگ بھی محبوب، بلکہ اگر آپ کے پاس عمل ہے تو آپ ان سے بھی زیادہ محبوب۔ آپ نے کہا دنیا بڑی خوبصورت ہے، خوبصورت کیوں نہیں رہے گی؟ اچھی اچھی مٹھائیاں ہیں، اچھے اچھے کپڑے ہیں، اچھے اچھے مکانات ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں۔ آج لوگ روز رائڈ پر چلتے ہیں، لگژس پر چلتے ہیں، رینج روز پر چلتے ہیں۔ اس دنیا کی خوبصورتی اور اس کی سرسبزی و شادابی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنظُرَ مَاذَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہیں دنیا دے کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے اندر کرتے کا، یہی بات آگے کرنے کی، دین کی راہ میں کیا خرچ کیا۔ آئے علماء کرام اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں، لیکن دل ادھر ادھر نہیں لوگوں کے ہوتے۔ اقبال نے کہا سالہان در جہاں گردیدہ ام، سالہان در جہاں گردیدہ ام، نم بچس میں منعما کر دیدہ ام۔ سالہ سال میں نے دنیا میں چکر لگایا، دنیا کا گشت کیا، لیکن میں کم ہی دیکھتا ہوں کسی مالدار انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے غریب کی یا محتاج کی حاجت سن کر کے، نہیں، بیٹھے ہیں گویا کہ یہ آیا ہے ہمیں پریشان کرنے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، حدیث میں آتا ہے ان للہ عبادا اختارہم لنعمہ لینظر ماذا یعملون، اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں اللہ اپنی نعمتوں کو دے کر یہ دیکھتا ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَدُّوا حَقَّهَا، جب وہ اس کا حق دیتے ہیں بندوں کو، لِنَفْعِ الْعِبَادِ، بندوں کے نفع کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ اور جب وہ اٹھا کر رکھتے ہیں اور غریبوں، محتاجوں، پڑوسی، اپنے ذوی الارحام، اپنے رشتہ داروں، اپنے اقارب کا خیال نہیں کرتے، تو اللہ وَيُحْوِلُهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ وہ روزی اٹھا کر دوسرے تک پہنچا دیتا ہے تاکہ اب اس کا امتحان لے، اور جو شخص امتحان میں باقی رہا کامیاب، ایسے شخص کی روزی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شکر ہے۔ اور عربی کا مقولہ ہے بڑا زبردست، میں نے بعض لوگوں سے کہا تو مچل گئے، اچھل گئے، الشکر قید للموجود وقید للمفقود، شکر جو ہے وہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا، یہ اس کے لیے ایک قید ہے، بیڑی ہے، رسی ہے جس سے آپ نے نعمت کو باندھ لیا۔ اس قید للمفقود، اور جو چیز نہیں ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس شکر کے ذریعہ اس چیز کو بھی آپ کو دیتا ہے۔ شکر نہیں، الحمدللہ
نہیں، شکر تو الحمدللہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ لوگوں کو دیا کریں۔ آپ نے فرمایا ان دنیا حلوۃ خضرا خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا لینظر ماذا تعملون۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، دنیا سے بچ کر کے رہو، اس سے ڈرا کرو، کیوں؟ یہ بڑی مکار ہے، اس نے اربوں سے شادی کی اور سب کو مار کر کے ختم کر دیا، اب نئے نئے سب اس کے دولہے ہیں، ان کا بھی انجام وہی ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے بھی دور رہا کرو، کیوں؟ عورت ایک ایسی جنسی فطرت اس کے اندر ہے کہ مرد کا اس کی طرف میلان ضروری، بس اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے انبیاء کو اس نے معصوم رکھا اور بزرگوں کو ایسا موقع نہیں فراہم ہونے دیتا کہ وہ عورت سے لگ اور بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت سے بچو، کیونکہ ان اول فتنۃ کان فی بنی اسرائیل النساء، پہلا فتنہ جس سے بنی اسرائیل کو کی آزمائش کی گئی وہ عورتوں کا تھا، اس لیے انسان اپنے اوپر عورتوں کا دروازہ مت کھولے۔ دور دراز سے سوال ہوا، دور دراز سے کوئی چیز ہو گئی، لیکن گھستے 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 انسان کا دل بگڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا ورب متخوض فی مال اللہ ورسولہ لیس لهم الا النار یوم یلقی اللہ۔ یہ دنیا بڑی خوبصورت، بڑی سرسبز و شاداب ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے مال، اللہ کے رسول کے مال میں دخل دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم۔ اس سے مراد مدارس کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو بے سوچے سمجھے جگہ خرچ کرتے ہیں، وہ مالدار ہیں جو مدرسہ بناتے ہیں اپنی ذات کے لیے۔ میں نے بمبئی میں دیکھا بانوں کو اپنا تجارتی مدرسہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو جا کر دھوکہ دے کر زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ کیا اس میں تو غریب لوگ پڑھیں گے، غریب پڑھیں گے؟ جب بھی زکوٰۃ آپ کے ہاتھ سے نکلے تو وہ مستحق کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ بس اگر کسی نے بلڈنگ بنا دی، کسی نے ہاسٹل بنا دیا تو اس نے زکوٰۃ کا ملیہ میٹ کیا۔ یہی ہے رب متخوض فی مال اللہ ورسولہ لیس لهم فی النار یوم القیامۃ الا النار حیث یلقی ربہ۔ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے کھینچ کر کے جہنم میں لے کر پہنچائے گا۔ میں حدیث پر آؤں تو میں کہنا چاہتا تھا ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے ہر چیز میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ تجارت یہ نہیں کہ آپ چاہے جو چاہے کر لیں۔ حضرت عتاب بن اسید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا اور کہا اتعرف این تذهب الی اہل اللہ الی اہل مکہ، تم جانتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ تم اللہ والے مکے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہو۔ فنہہم عن 40، 4 چیزوں سے ان کو روک دو، 4 چیزیں وہ نہ کرنے پائیں۔ آپ لوگ بھی کان کھول کر سنو، کیونکہ حیدرآباد بھی ایک زبردست شاید ایک تجارتی مرکز ہے، خرید فروخت کی عجیب و غریب، خرید فروخت کا عجیب بازار ہے۔ آپ نے فرمایا انہم عن 40، 4 چیزوں سے روک دو۔ عن بین و سلف، کوئی چیز بیچو تو یہ شرط نہ ہو کہ میں آپ کی خریدوں گا چیز لیکن مجھ کو آپ 10 لاکھ ادھار دے دیجیے، یہ حرام۔ پتہ نہیں سنا آپ لوگوں کہ نہیں سنا؟ یا میں بیچوں گا آپ کو بشرطے کیا مجھ کو 10 لاکھ دے دیں، مجھے ضرورت ہے۔ تو یہ بیع اور سلف، خرید فروخت اس کے ساتھ قرض، یہ حرام اللہ کا رسول نے کہا اس کو روک دو۔ آپ نے فرمایا وعن ربح ما لم یضمن، اور اس سے بھی روکو کہ اس چیز کا تم نفع نہیں لے سکتے جس کے تم ضامن نہیں۔ اس کی مثال، ہم نے کسی سے گاڑی لی اور گاڑی کو اس کے گراج میں چھوڑ دیا، ہم اس کو اب بیچ نہیں سکتے کسی سے، کیوں؟ اگر وہ گاڑی چوری ہو گئی تو کیا ہم اس گاڑی والے کو پیسہ دیں گے؟ نہیں پیسہ دیں گے، کیوں؟ میں نے تم سے گاڑی نہیں لی،
تو ضروری ہے کہ ہم اس چیز بیچیں جس پر ہمارا قبضہ ہو. وہ چیز اگر چلی گئی تو ہمارا نقصان ہو، وہ چیز باقی ہے تو ہمارا نفع ہو. گاڑی لی، گیراج میں چھوڑ دیا، گئے لینے، گاڑی چوری ہو سکتی ہے. اب نہ اس کو ہم دے پائیں گے اور جس سے خرے اس کو بھی دام میں نہیں دیں گے. یہ کہہ کر کے بھائی تم سے ہم نے گاڑی کہاں لی تھی، تم نے اس کو حفاظت نہیں کی. تو آپ نے فرمایا ان کو روک دو کہ کبھی بھی ایسی چیز کا نفع نہ لیں جس کی وہ ضمانت نہیں لے سکتے. اس طریقے سے بہت سے لوگ ہیں زمینیں لیں گے، کاغذ پکڑ لیں گے، گھوم رہے ہیں، ضمانت نہیں ہے. وہ آدمی کہہ رہے نہیں میں نہیں دیتا آپ کو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ نے اس زمین کو چاہ دوسرے سے بیچ کر کے نفع لے لیں. نہیں، قبضے میں کرو، آپ کی ہو، تاکہ اگر نقصان ہے تو آپ پر آئے. جس طریقے سے نفع آپ لے رہے ہیں نقصان کے بھی آپ ذمہ دار بنو. تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ جا کر انہیں ان چیزوں سے روکو، ان چیزوں سے روکو، اور انہاؤ من بیعتین فی بیعہ، اور ان کو اس چیز سے بھی روکو کہ ایک بے میں دو بے نہ کریں. ایک بے میں دو بے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ نقد اتنے میں، ادھار اتنے میں، 1 مہینہ کے ادھار میں اتنا، 2 مہینے کے ادھار میں اتنا، 5 مہینے کے ادھار میں اتنا، 1 سال کے ادھار میں اتنا. یہ 2 بے ایک بے میں ہوئی جس کی جو زیادہ قیمت وہ حرام ہے. ہاں ساری جتنی حرام بے ہیں سب باطل ہیں، لیکن اس بے کو صحیح کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے ذاتی رکھی اس ذاتی کو کاٹ دو تو بے صحیح ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا لا تزولوا قدم عبد یوم القیامت. کب تک کیا خطبہ ہوتا بھائیو؟ آدھا گھنٹہ، 1:30 بجے تو 1:30 بج گئے. 35 سے کیا ہوتا؟ مرنے والے کو ایک لقمے سے کیا فائدہ جب تک اس کا پیٹ بھر کر کے اس کی پیٹھ نہ مکمل مضبوط کر دو. جو انسان یاد کر کے تقریر نہیں کرتا اس کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب کسی طرف بہ گیا تو بات دوسری ہو گئی. اور جو لوگ یاد کر کے کرتے ہیں اس جو سوچ لیتے ہیں تجربہ کی آدھے گھنٹے میں اتنی بات کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے ہٹے گا نہیں جب تک وہ 4 چیزوں کا جواب دے. یعنی یا تو خود ہی ہو اس 4 صفت کا حامل، یا کچھ چیزوں کا وہ حامل ہو اور دوسری چیزیں دوسروں کی ہوں. ان عمرہ فیما افنا، عمر کو کہاں گنوایا، عمر کہاں اس نے ختم کی. تو آپ کی پیدائش سے اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی توحید، اس کے سنت پر عمل کرنا، بدعت سے دوری، حرام سے پرہیز، حلال پر اکتفا. تو کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے عمر کہاں گنوائی؟ چکلا خانوں میں گنوائی، یا شراب خانوں میں، یا سینما گھر میں، یا برائیوں کے اندر؟ بتاؤ کہاں پر تم نے اپنی عمر کو ختم کیا؟ کیونکہ عمر ختم ہو رہی ہے. اب دیکھیے آدھا گھنٹہ ہوئی ہے، اتنا ہماری عمر سے چلی گئی چیزیں. ہم ہر سانس پر اپنی زندگی کی دیوار کی ایک اینٹ اکھاڑتے جا رہے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر گھٹ رہی ہے. ایسے ہوتے 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 زندگی کی دیوار کی ساری اینٹیں ختم ہو جائیں گی اور ہم اس دن مرے ملیں گے. اعلان ہو گیا کہ شیخ عبد الباری صاحب دنیا میں نہیں رہے، ڈاکٹر صاحب دنیا سے چلے گئے. اس لیے سعدی نے کہا خیر کل فلاں وہ غنیمت شمار عمر ذا پیشتر کی بانگ بڑھایت فلاں نماز. اے فلاں مرنے سے پہلے تم بھلائی کر لو قبل اس کے کہ اعلان کیا جائے کہ اب فلاں باقی نہیں، کیونکہ جب باقی نہیں تو اب اس کی بھلائی بھی باقی نہیں رہی. اور آپ جانیے صدقہ کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا الا کہ اولاد کی طرف سے، ماں باپ کا صدقہ، بس چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا. لیکن میرے طرف سے کوئی صدقہ کرے، آپ لوگ کریں، یا بیوی شوہر کی طرف سے کرے، یا شوہر بیوی کی طرف سے کرے، یا ماں باپ اولاد کی طرف سے کرے، یہ صدقہ اللہ کا بالکل مقبول نہیں مرنے کے بعد. تو خیر کل فلاں وہ غنیمت شمار عمر ذا پیشتر کی بانگ برایت فلاں نماز.
پیر لاشارا کے سپردن زیر خاک خاک سنا بخرد کزو استخان نماز. اور اس لاش کو جو تم نے مٹی کے اندر دفن کیا، آج کھود کر کے دیکھو تو مٹی نے اس طرح اس کی ہڈیوں کھایا کہ آج ہڈیاں باقی بھی نہیں. تو اللہ پوچھے گا تم نے عمر کہاں ختم کی؟ وان شبابی فیما ابلاہ. جوانی دیوانی ہوتی ہے. آنکھ سے انسان زنا کرتا ہے اور آنکھ سے کرتے کرتے شرمگاہ کو بھی اس میں مستعمل کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جوانی تم نے کہاں ختم کی؟ اس لیے اس جوان کی بڑی تعریف ہے، شاب نشا فی طاعت اللہ. وہ جوان جو اللہ کی تقوی اطاعت میں اس نے جوانی پائی اور جوانی کے اندر وہ اللہ کا متقی ہے. اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں میں اس کو بنائیں گے جن کے لیے خصوصی قیامت میں سایہ ہوگا. تو جوانی کی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے. اگر انسان اس وقت اپنے آپ کو قبضے میں کر لے تو سمجھو کہ بے حد ایک کامیاب انسان ہے. اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ یحب شابا لا صبوۃ فیہ. اللہ تعالیٰ اس جوان کو پسند کرتا ہے جس کے اندر ادھر ادھر کا میل نہیں، ادھر ادھر کی برائیاں نہیں. وہ اللہ کے نزدیک سب سے جوان. کیوں؟ اب بڑھاپے میں ہم اگر ہمارے پاس تقویٰ نہ رہے تو معلوم ہے کہ ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں. لیکن جوانی میں انسان اگر آپ اپنے کو تھامے رکھے تو سمجھو کہ یہ اچھا لڑکا ہے، یہ اچھا جوان ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. آپ نے فرمایا وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. من این اکتسبہ ایک سوال، وفیما انفقہ یہ دوسرا سوال. تو مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا. آج جانتے ہیں اس قدر سودی کاروبار ہو گیا. مجھے اب تک امید تھی کہ اہل حدیثوں کے اندر یہ لعنت نہیں آئی، کیونکہ میں باہر کی دنیا میں رہتا ہوں، ہندوستان آتا بھی ہوں تو آندھی کی طرح آیا، طوفان کی طرح واپس گیا. لوگ چاہتے ملاقات کرنے، ملاقات کا بھی موقع نہیں میں دے پاتا کسی کو. لیکن اب سنتا ہوں کہ سودی کاروبار میں فتاووں کا بہانہ کر کے یہ لوگ داخل ہو چکے ہیں. ہم لوگ کا پہلا زمانہ یہاں تھا، اہل حدیث کبھی فتویٰ کے پیچھے نہیں پڑتا تھا الا کہ فتویٰ دینے والا اس کی دلیل نہ لائے. شیخ الحدیث ہمارے کتنے بڑے عالم تھے، فتوے کی کوئی حیثیت نہیں تھی جب تک وہ دلیل نہ لائے. جب دلیل لاتے تھے تو لوگ مچل جاتے تھے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے. مقلدین چاہے مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ اپنے عالم کی بات کو آسمان سے منزل سمجھتے ہیں. اب سنا ہے کہ لوگ سودی کاروبار میں داخل ہو چکے ہیں. جان رکھو جتنی ذلت آپ کے ہو چکی ہے اس سے زیادہ اب پھر ہوگی. آپ نے فرمایا درہم من الربا یاکلہ الرجل ویعلمہ اشد عند اللہ من 36 غنیہ. ایک درہم بھی اگر کسی نے سود کا جان بوجھ کر کھا لیا تو اس کا کھانا 36 بار زنا کے گناہ سے بڑھ کر کے. آپ نے فرمایا الربا بدو سبون بابا، سود کے 72 سے زیادہ درجے ہیں. ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے. اللہ اکبر. جانور بھی اپنی ماں کے ساتھ برائی کرنے کے لیے راضی نہیں. اگر کسی سانڈ کو آپ اس کے ماں کے پاس پال دیں تو وہ دنیا کی گائے پر چڑھے گا لیکن ماں پر نہیں چڑھ سکتا. ہاں جب ماں دور ہو جاتی ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے تو یہ کرے. ورنہ بھینسا ہو، سانڈ ہو، بکرا ہو، اگر ماں کے ساتھ وہ جوان ہوا تو ماں پر نہیں چڑھ سکتا. لیکن ہم حکمن اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں کہ سودی کاروبار کر کے. اس لیے اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور نہ جان لو کہ اللہ رب العزت آپ کا حساب سخت لے گا. تو اللہ کہے گا من این اکتسبتہ. اللہ کا رسول نے کہا کہ ایک دور آئے گا، بخاری کی روایت ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اکتسب المال ام من الحلال ام من الحرام. ایک دور آئے گا
کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوئی کہ مال کہاں سے ملا، حرام سے کہ حلال سے۔ یہ دور اس وقت آ چکا ہے اور اکثر لوگ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ میں پوری حدیث کا ترجمہ اس کی شرح نہیں کر سکتا کیونکہ اب اس وقت 1:35 ہو چکے ہیں۔ مجھے تعجب ہے حیدرآباد میں اہل حدیثوں پر کہ جمعہ اس قدر تاخیر سے کیوں پڑھتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ظہر کی اقامت تک ختم ہو جانا چاہیے، اقامت تک، کیونکہ جمعہ کا خطبہ آپ بہت پہلے کر سکتے ہیں، یہی نہیں۔ اور مسئلہ سن لو، ضرورت ہو تو آپ 10-11 بجے بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں، ضرورت ہو تو 8 بجے پڑھ لو، 9 بجے، کیونکہ جمعہ اور عید کا حکم ایک ہے۔ بس عید آدھے پر سورج پہنچنے کے بعد ختم، لیکن جمعہ اس کے بعد ہی ہوتا ہے، ورنہ دونوں کا حکم۔ ابن مسعود نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان صحابہ کرام نے بیشتر مرتبہ جمعے کو 8 بجے 9 بجے پڑھایا۔ مکے میں کسی زمانے میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گئے، وہ حدیث کا علم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ میں مکے میں جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں مسجد حرام میں، اور مجھے جانا بھی ضروری ہے، اس لیے مکے میں منادی کرو کہ آج 9 بجے نماز ہوگی۔ احمد شاکر مصری جو بہت بڑے عالم تھے، محدث، وہ موجود تھے۔ اعلان ہوا، مکہ ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ملک عبدالعزیز اس لائق تھے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اس سے فطرتاً اہل الحدیث تھا، ہندوستان کے علماء سے ان کو بڑی محبت تھی۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ پہلے وہ داڑھی چھیلتے تھے، لیکن کس نے ان کو کہا تھا؟ ہندوستانی عالم مردھق نے، حافظ عبداللہ روپڑی نے کہا کہ جلال الملک آپ داڑھی کیوں چھیلتے ہیں؟ اس دن سے اس شخص نے چھوڑ دیا، مگر عربوں کی ہمت نہیں تھی کہ کہہ دیں، کیونکہ مرد میدان دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتے۔ ہمارے ہندوستان میں مرد میدان بہت ہوئے، کیونکہ زمیندار تھے، یہ کسی کے تابع نہیں تھے، اور جو کسی کے تابع اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ما بعث اللہ نبی الا فی ثروۃ من قومہ الا ما کان من لوط علیہ السلام فانه کان یاوی الی رکن شدید۔ جب بھی اللہ نے نبی بھیجا تو بڑی قوموں کے اندر بھیجا، بڑے خاندانوں میں جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں بلکہ لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ کیوں؟ جب جھکے سب کے سامنے تو حق بات کہیں سکتے۔ آپ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ لوط علیہ السلام ایسی جگہ پر تھے کہ ان کا خاندان نہیں تھا بیچارے کا، اس لیے وہ بہت ہی مسکین تھے، اس ایریے میں اپنے ایریا چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے، اور خاندان اس کے ساتھ نہیں تھے، اس لیے کہتے تھے لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش مجھ کو طاقت ہوتی اپنی ذاتی جسمانی تو میں تم سے سمجھ لیتا، اور یا کم سے کم میرا خاندان ہوتا، لیکن نہ میرے پاس اتنی طاقت کی گاؤں بھر سے جیتوں، اور نہ ہی میرا خاندان ہے جو میرے ساتھ تکاتف کرے، میری مدد کرے اور تمہیں میں ڈیفیٹ دوں۔ تو ہمیشہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہی داعیہ ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ عالم ہو جائیں لیکن دعوت کا کام نہیں کر سکتے، تو ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا، کہہ دیا کہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں۔ تو حافظ عبداللہ روپڑی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، مولانا ثناء اللہ سے ان کی ٹکر ہوتی تھی، لیکن ابن حدیث میں مولانا سے بڑے تھے، البتہ مجموعی علم میں مولانا ثناء اللہ صاحب ان سے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جلال الملک سے کہ آپ داڑھی کیوں چھیلتے ہیں؟ اس مرد حق نے داڑھی اس وقت سے چھیلنا چھوڑ دیا، اور آپ لوگوں نے فوٹو دیکھے ہوں گے کہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے۔ میں ان باتوں پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، حدیث کے بھی 2 ٹکڑے باقی رہ گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔